أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات اور عنایات کے بغیر رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میری اور آپ کی زندگی کی 2 سانسیں 2 لمحے باقی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں اور حضور علیہ السلام کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب ذوالجلال ہم سب کو دنیا کی ہر کیفیت سے، ہر غم سے، ہر خوف سے، ہر اندیشے سے، ہر ڈر سے اور ہر طرح کے بوجھ سے آزاد کر کے صرف اور صرف اپنی غلامی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی ہے. اور آزادی کس چیز سے؟ اللہ سے یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے اللہ، مجھے دنیا سے آزاد کر دے اور صرف اپنی غلامی کی سعادت عطا فرما. اور یہ وہ نعمت ہے جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی بادشاہوں کی طرح رہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے مقام اور مراتب عطا فرماتا ہے. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ماہ ربیع الاول شریف کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے بارے میں، آپ کے اخلاق کریمانہ کے حوالہ سے ایک طویل روایت، جس روایت کے اندر حضرت امام حسن بن علی یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس روایت کے راوی ہیں اور یہ روایت لیتے ہیں ہند بن ابی حالہ سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کو، چہرہ مبارک کی کیفیت کو، چال ڈھال ہو، بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے بصاف تھے. بصاف اس بندے کو کہا جاتا ہے جو کثرت کے ساتھ کسی کی صفت کو بیان کرے. اور یہ مشہور تھے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ.
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ آپ چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے اتنے واقف نہیں تھے، تو امام حسن کا بھی شوق ہوتا کہ ان صحابہ سے جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہے، ان سے جا کر پوچھا کرتے کہ حضور کیسے تھے، حضور کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، یہ باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کہ ہمارے نانا جان کیسے تھے۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول ہوا کرتا تھا۔ اب اس روایت کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہند بن ابی حالہ سے جا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چند باتیں دریافت کرتے ہیں، اور یہ باتیں آگے اپنے بھائی جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آگے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نانا جان ایسے تھے، ہمارے نانا جان ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ تو یہ خود کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر یہ باتیں بتائیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے۔ کہتے جب مجھے پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مجھ سے بھی زیادہ معلومات اکٹھی کر لی ہیں، تو پھر میں نے ان سے سوال کرنے شروع کر دی، اچھا یہ بتاؤ حضور گفتگو کیسے کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ یہ ساری باتیں آج کی ہماری اس روایت کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے آقا کیسے تھے۔ میں نے بس ایک انداز کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جانا ہے، اور اس درخواست کے ساتھ کہ سنیں آپ اپنے کانوں سے، مگر دل کو چہرہ مصطفیٰ کا گرویدہ بنا کر، اپنی روح کو دروازہ مصطفیٰ پہ کھڑے کر کے، اور کوشش کریں کہ ایک نقشہ بنے ذہن کے اندر، اور اس نقشے کے ساتھ اپنی زندگی کا لطف لینے کی کوشش کی۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ہند بن ابی حالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہند بن ابی حالہ سے اس انداز سے سوال کیا کہ مجھے آپ نے اس طریقے سے بتانا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ میں اپنے دل میں وہ باتیں اچھے طریقے سے بٹھا لوں۔ اب سب سے پہلے ہند بن ابی حالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک تھے، بے وقار نہیں تھے، باوقار تھے۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا اور نہ پست، بلکہ درمیانے قد کے تھے، مگر حالت یہ تھی کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوتے یا صحابہ کرام کے درمیان چل رہے ہوتے تو سب سے نمایاں نظر آتے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بال مبارک کچھ گھنگریالے تھے، اور پیشانی کے بال اگر کھل جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کے بال اگر کھل جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مانگ نکال لیا کرتے تھے۔ بال اگر کھلتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں کی مانگ نکالتے تھے، درمیان سے کچھ بال ادھر کر لیتے اور کچھ بال ادھر کر لیتے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو کھولتے، یعنی پیچھے کی طرف کھولتے، کنگھی مبارک فرماتے،
تو کانوں کی لو سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمکدار روشن رنگ والے تھے، پیشانی وسیع اور کشادہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلکیں تھیں وہ لمبی اور باریک خمدار تھی، یعنی ایسے کر کے خم پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں لمبی، باریک اور خمدار تھیں، مگر پوری اور کامل تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کہیں سے چھوٹی کہیں سے بڑی، بلکہ پوری اور خمدار تھیں، اور ان کے کنارے آپس میں نہیں ملے ہوئے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک رگ تھی، پلکوں کے درمیان ایک رگ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات دیکھتے کہ وہ اللہ کے قانون کے خلاف ہوتی تو وہ جو رگ تھی وہ خون سے بھر جاتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھنا ہوتا کہ حضور خوش ہیں یا ناراض ہیں تو وہ یہاں پہ دیکھا کرتے تھے۔ اگر یہاں پر معمول کے مطابق چیز ہوتی تو محسوس ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اور جب صحابہ کرام دیکھتے کہ یہاں پر رگ بھری ہوئی ہے تو سمجھ جاتے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ناراض ہیں، کوئی بات ایسی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں آئی۔ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ناک کا بانسا باریک اور لمبا، یہ جو بانسا ہے یہ باریک اور تھوڑا سا لمبائی میں تھا، اور پھر کمال یہ تھا کہ اس کے اوپر اونچا ایک نور دکھائی دیتا تھا، اس جگہ باریک تھا اور لمبائی میں تھا، اور یہاں پر ایک نور دکھائی دیتا۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتا اس مقام پر، اس کو تو سمجھ آ جاتی کہ یہ نور ہے، مگر جو غور سے نہ دیکھتا اس کو محسوس ہوتا کہ شاید ناک کی ہڈی یہاں سے ابھری ہوئی، حالانکہ وہ ناک کی ہڈی ابھری ہوئی نہیں تھی، بلکہ یہاں پر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور مبارک تھا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی اور کشادہ اور ہموار رخسار تھے، داڑھی گھنی تھی اور رخسار مبارک کشادہ بھی تھے اور ہموار بھی تھے، دانت مبارک کشادہ، ہلکی ہلکی سی درمیان میں کشادگی، اور کشادگی کی کیفیت کو دوسرے مقام پر یہ بیان کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو کیا ہوتا کہ سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاع برآمد ہوتی اور سامنے والے پہاڑوں پہ وہ نور محسوس ہوتا تھا، تو ان دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں نکلتی۔ اب سینے مبارک کی بات جب کی جاتی ہے تو فرمایا سینے کے بال، یہ جو بال ہیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے بال ناف تک ایک باریک لہر تھی، بس یعنی باقی بال نہیں تھے، صرف یہاں سے لے کر یہاں تک ایک باریک لہر تھی لکیر کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک صاف چاندی کی طرح جیسے منقش مورتی ہو، اس انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک تھی، مضبوط اور متوازن جسم والے تھے، سینہ اور پیٹ آپس میں برابر تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بڑا ہو یا پیچھے کی طرف ہو، سینہ اور پیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں برابر تھے، سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، ہڈیوں کے جوڑ موٹے اور گوشت سے پر تھے، اور جسم کا وہ حصہ جو کپڑے سے یا بالوں سے کبھی کبھی الگ ہو جاتا، یعنی کپڑا ہٹ جاتا، جسم تھوڑا سا ننگا ہو جاتا، تو کیا ہوتا، دیکھنے والا یہ دیکھتا کہ جیسے روشنی چمک رہی،
یعنی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی سے ایسے کپڑا اٹھاتے تو چمک محسوس ہوتی. اگر آپ نے قمیض پہنی ہوتی تو قمیض پیچھے ہو جاتی تو چمک محسوس ہوتی جیسے کوئی چمکیلی شے ہے. اسی طرح سینے کے اوپر ناف تک ایک لکیر کی طرح بال ملے ہوئے تھے. چھاتی اور پیٹ بالوں سے خالی تھی. یعنی چھاتی کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں تھے، پیٹ کے اوپر بھی بال نہیں تھے. بال تھے کہاں؟ دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینے کے بالائی حصہ پر. یہ بالائی حصہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر کچھ بال تھے، کندھے مبارک کے یہاں پر تھوڑے سے کچھ بال تھے، اور سینے مبارک کے بالائی حصہ جو یہاں پر ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے ہلکے بال مبارک تھے. کلائی اور پنڈلی کی ہڈیاں لمبی، ہتھیلیاں کشادہ، ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں مضبوط تھیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ چلتے تو کیفیت یہ تھی کہ آگے کی جانب جھک کر چلتے، بڑے سکون اور بڑے وقار کے ساتھ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آگے کی طرف جھک کر چلتے، اور انگلیاں لمبی اور پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار اور اتنے نرم و نازک کہ ان پہ پانی نہیں ٹھہرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ پانی نہیں ٹھہرتا تھا. اب جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے بات کرتے ہوئے، یعنی کسی کو دیکھنا ہوتا، تو انداز کیا ہوتا؟ مثال کے طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو دیکھنا چاہتے دائیں طرف یا بائیں طرف یا سامنے، تو ایسے نہیں کہ ایسے دیکھتے، ایسے نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یک بارگی متوجہ ایسے. یعنی اگر کسی نے بلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایسے بیٹھے، اور جس نے بلایا اگر دائیں طرف بیٹھا ہے تو رسول اللہ ایسے آہستہ نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز کے ساتھ متوجہ ہوتے، یعنی پورے متوجہ ہوتے اور یک بارگی متوجہ ہو جاتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی طرف، نظر جھکا کر چلتے. یہ حضور کا معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان کی بجائے زمین کی طرف زیادہ ہوتی، یعنی ایسے نہیں چلتے یا اس انداز میں یا اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام نہیں چلتے تھے، بلکہ کیا انداز ہوتا؟ زمین کی طرف آپ نظریں جھکا کے چلتے تھے. جتنا ممکن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ زمین کی طرف زیادہ ہوتی. اور ایک بڑی پیاری کمال کی کیفیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ دیکھنے کی عادت. ایک تو متوجہ ہونے کی عادت جو میں نے پہلے بیان کی. جب خود کسی کو دیکھتے تو دیکھتے کیسے تھے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بیٹھے ہوئے کسی بندے کو دیکھنا ہے تو یوں اگر نیچے آپ مشاہدہ فرما رہے ہوتے اس انداز کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں گوشہ چشم کے ساتھ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی طرف دیکھتے تو گوشہ چشم کے ساتھ ایسے کرتے. یعنی جب بیٹھے ہوتے تو کسی کو دیکھنا ہوتا ایسے کر کے دیکھتے، یعنی ایسے نہیں دیکھتے، بڑے پیار کے ساتھ دزدیدہ نگاہوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دیکھا کرتے تھے. اچھا، صحابہ کرام جب آپ اکٹھے چل رہے ہوتے تو حضور کی یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ میں آگے چلوں، بلکہ صحابہ کو آگے کرتے، تم آگے چلو، اور خود پیچھے چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کی عادت مبارکہ. اب یہاں پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک اور سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بول چال اور گفتگو کیسی؟ جب آپ گفتگو فرماتے، اپنی زبان مبارک سے کچھ فرماتے تو انداز کیا ہوتا؟
اب سب سے پہلی بات، ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین رہتے اور ہمیشہ سوچ اور فکر میں ڈوبے رہتے۔ ایک تو یہ حضور کا انداز تھا، ہر وقت غمگین رہتے۔ غمگین ہونے سے کیا مراد ہے؟ امت کے بارے، لوگوں کے بارے میں، کہ یہ جہنم کا راستہ کیوں اختیار کر رہے ہیں، یہ سیدھے راستے سے کیوں نہیں چلتے، یہ دل میں بات رہتی تھی۔ مسلسل اس کیفیت کے اندر مبتلا رہتے۔ کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام میسر نہ تھا، یعنی آرام نام کی کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دیر تک خاموش رہتے، یعنی خاموش بیٹھے رہتے اور بلا ضرورت کوئی کلام نہیں کرتے، چپ بیٹھے رہتے۔ کوئی سوال کرتا تو جواب دیتے، یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ گئے تو ایسا انداز اختیار کرتے کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، لیکن کتنا پیارا انداز ہے۔ بس آرام سے بیٹھے رہتے، لمبی دیر تک خاموش رہتے اور بلا ضرورت کوئی کلام نہیں کرتے۔ کلام کی ابتدا اور اختتام اللہ کے نام سے کرتے تھے۔ یہ عادت مبارکہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ان کسی بھی محفل میں، کسی بھی مجلس میں بیٹھتے تو جب کلام شروع کرتے تو پہلے اللہ کی بات کرتے، اور جب اٹھنے لگتے تو جب کسی بھی چیز کا اختتام ہوتا تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، استغفار کرتے۔ یہ حضور کی کلام کی ابتدا اور انتہا کا انداز۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام جامع تھی، یعنی بات تھوڑی کرتے مگر پوری کرتے۔ لمبی بات نہیں کرتے تھے کہ بات چھوٹی سی کرنی اور گھما گھما کے اس کو طویل کر دینا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع سی گفتگو فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ کلام الگ الگ الفاظ اور کلمات والا ہوتا ہے۔ جب آپ گفتگو کرتے یعنی تیزی کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، ہر لفظ الگ الگ بولا کرتے تھے، ایک ایک لفظ کر کے بولا کرتے تاکہ سننے والے کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی مکمل ہوتی کہ نہ تشنگی باقی رہتی نہ زیادتی محسوس ہوتی۔ بڑی معتدل سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل اور ظالم بھی نہیں تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نہ ہی کسی کو حقیر سمجھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو کسی بھی موقع پر اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھا۔ یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو امام الانبیاء ہیں، ان کے اوصاف جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ عادات اور یہ انداز ہماری طبیعت کے اندر بھی پیدا ہو، ہماری چال، ہماری ڈھال، ہماری گفتگو، باہمی گفتگو، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا۔ اب حضور کا ایک اور انداز بیان کرتے ہیں کہ کسی کا احسان، کوئی حضور کے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا، احسان سے کیا مراد ہے؟ حضور کو کوئی چیز پیش کر دیتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کھانا پیش کر دیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ہلکی سے ہلکی چیز پیش کر دیتا جو ظاہراً بڑی نہ ہوتی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ کسی کا احسان اگرچہ تھوڑا ہو اس کو بڑا خیال کرتے، بھئی واہ بھی واہ، اتنی بڑی چیز تو نے، اتنی بڑی چیز۔ جیسے ایک صحابی نے دعوت کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غریب صحابی تھے، غریب تھے، اور گھر میں پکایا گیا کدو شریف پکایا۔ اب یہ سبزی تھی، ہمارے یہاں دعوت پہ، اچھی دعوت پہ گوشت بنایا جاتا ہے، مگر وہ غریب تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس صحابی نے کدو بنائے۔ اب دیکھیں حضور کا پیار دیکھیں، اب یہ نہیں کہ حضور اس کو محسوس کر رہے ہوں
جیسے ہمارے ہاں بھی نہ تو داڑھی کھوا دی تھی، اگر کوئی دال کھلا دے یا کوئی چھوٹے درجے کی کوئی چیز کھلا دے تو ہم وہ لمبی باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قدموں سے اتنا پیار کیا اور اس کو محسوس کروایا کہ مجھے تیری دعوت پسند آئی ہے۔ وہ پیالے کے اندر جو کدو موجود تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کر کے ان قدموں کو نوش فرماتے کہ مجھے تیری دعوت پسند آئی۔ یعنی کسی کا چھوٹا سا بھی احسان ہوتا اس کو بڑا پیش کرتے۔ مثال کے طور پر کوئی تحفہ پیش کرتا تو یہ نہیں کہتے بھی مینو تو ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، چلو جی ادھر رکھ دو، چلو جی ادھر رکھ دو، یہ انداز نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ محسوس ہوتا کہ جو تحفہ تو نے مجھے دیا ہے بھی مجھے اس کی ضرورت تھی۔ یعنی اس کا دل خوش کرنا ہے کہ ایک بندہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے تو ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ آپ بے نیاز ہو جائیں۔ ایک تو یہ انداز تھا حضور علیہ السلام کا۔ کسی بھی چیز کی مذمت نہیں کرتے تھے، یعنی کسی نے نیکی کا ارادہ کیا یا نیکی کرنے کی کوشش کی، بعد ہم کیا کرتے ہیں جو نیکی کرنے کا ارادہ کرے اس سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے ہم اس کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام دیکھتے کہ کوئی بندہ بھی نیکی کے راستے پہ چلا ہے اس کی خوب تعریف کرتے، بھائی واہ بھی واہ، بڑا اچھا کام کیا تو، بڑا اچھا کام کیا تو نے۔ یہ انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی کسی چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے، اور دنیا کا کوئی معاملہ حضور علیہ السلام کو کبھی غصے میں نہیں لاتا۔ اندازہ لگا، صرف ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، جب اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تھے۔ کسی کی عزت سے کوئی اگر کھیلتا، کسی کی عزت کی پامالی ہوتی تو اس وقت ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا کچھ ہوا، مکہ والوں نے کیا، طائف والوں نے کیا، مدینہ منورہ میں منافقوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز نے بھی غصہ نہیں دلایا، بلکہ ہر وقت یہی کیفیت ہوتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، چلو ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ انداز حضور علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ ایک اور انداز حضور پاک کا، جب آپ اشارہ فرماتے تھے، یعنی کسی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو یوں نہیں اشارہ کرتے تھے، یہ انداز ایسا نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ السلام اپنے پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے، او بھائی بات سننا، یعنی ایسے نہیں بھائی بات سننا ادھر آؤ، یہ انداز نہیں تھا، او بھائی بات سننا ادھر آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، یعنی پورا ہاتھ استعمال فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کرتے ہوئے پورا ہاتھ استعمال فرماتے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب کسی بات پہ تعجب کا اظہار کرتے، تعجب کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی حیرانگی کا، مثال کے طور پر کوئی چیز سامنے آتی، اچھا ایسے ہو گیا، یعنی ہاتھ ایسے فرما دیتے۔ جب حضور علیہ السلام کسی بات پہ تعجب کا اظہار فرماتے تو ہتھیلی کو الٹا کر دیتے، اچھا ایسے ہو گیا، یہ بات ہو گئی، یعنی یہ انداز حضور علیہ السلام کا تعجب کے اظہار کا تھا۔ اب دیکھیں یہ عادات اپنے ذہن میں رکھیں اور ایسا ہی انداز اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، جب آپ بات فرماتے تو آپ کی بات ہتھیلی کو، یہ جو ہتھیلی ہے اس کو تحریک دینے کے ساتھ ملی ہوتی، یعنی آپ اس کو باقاعدہ حرکت میں لاتے تھے ہتھیلی کو، اور بعض دفعہ بات کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، یہ آپ کی ہتھیلی ہے تو آپ یہ انگلیاں اس انداز کے ساتھ سمیٹ کر بھی گفتگو فرما لیا کرتے تھے، یعنی گفتگو کرتے ہوئے یہ انداز بھی اختیار فرماتے ہیں۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہوتے تو انداز کیا ہوتا، منہ پھیر لیتے، یعنی وہ سلام لینے آتا۔ بہت سارے واقعات ایسے، ایک صحابی نے
2 मंजिला उस वक्त मकान बना लिया था जो हुजूर को पसंद नहीं था। तो वो हुजूर से मिलने आया तो हुजूर को जब सलाम किया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा ऐसे कर लिया। जब वो इधर से आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा ऐसे कर लिया। जब वो सामने से आया तो हुजूर ने चेहरा ऐसे कर लिया। उसने फिर सहाबा से पूछा, बताओ हुजूर मुझसे नाराज है? क्योंकि पता तो चल गया कि हुजूर नाराज है। फिर सहाबा ने बताया कि हुजूर को तेरा मकान पसंद नहीं आया था, रास्ते में हम जा रहे थे तो हुजूर को तेरा मकान पसंद नहीं आया था। अच्छा, मेरा मकान पसंद नहीं आया था हुजूर को। कुदाल उठाई और सारा का सारा मकान जमीन के बोस गया। मेरे हुजूर को मेरा मकान पसंद नहीं आया, सारा मकान गिरा। तो ये हुजूर का अंदाज होता है। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो खुश होने के मौके पे नजरें थोड़ी सी झुका लिया करते, यानी मुस्कुराते भी, यानी खुशी का इजहार यूं नहीं करते, बल्कि जब खुश होते तो नजरें थोड़ी सी झुका लेते और मुस्कुराना शुरू कर देते। यानी तो खुशी की बात होती तो इस अंदाज के साथ मुस्कुराना शुरू करते। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा हंसना मुस्कुराहट के ऊपर ही होता था, यानी सिर्फ मुस्कुराते थे। चंद मौकों पे सिर्फ देहक किया है। देहक, हंसने की 3 किस्में हैं, मुस्कुराहट, देहक और कहकहा। मुस्कुराना सिर्फ ऐसे मुस्कुरा दिया, देहक सिर्फ अपने आप तक आवाज जाए, और कहकहा जो हम ऊंची लगाया करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकहा तो कभी भी नहीं लगाया, जिसको हम कहका कहते हैं, ऊंची ऊंची हंसना। ज्यादा तबस्सुम फरमाते थे, मुस्कुरा देते थे। और कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहक फरमाते थे, यानी इतनी आवाज निकलती कि सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद रहती और हल्की सी दाढ़ें नजर आती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये अंदाज था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हजरत हसन कहते हैं, ये सारी बातें हजरत हसन फरमा रहे हैं, अगर गौर करें। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कुछ अरसे ये बातें अपने भाई इमाम हुसैन को ना बताई, यानी मैंने खुद महफूज रखी और मैंने हिंद बिन अबी हाला से ये सारी बातें महफूज कर ली, और मैंने अपने भाई इमाम हुसैन से ये बातें जिक्र ना की। कहते फिर एक दिन हम बैठे थे, मैंने उनको जब ये बातें बताई कि मुझे ये भी पता है अपने नाना के बारे में, मुझे ये भी पता है हुजूर ऐसे थे, ये सारी बातें जो अभी तक हमने पढ़ी, तो कहते हैं कि उन्होंने जब आगे से बातें शुरू की तो मुझे पता चला ये बातें तो मुझसे पहले वो मालूम कर चुके, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब मुझे ये पता चला कि मेरे भाई हुसैन को मुझसे ज्यादा बातें पता है, तो मैंने कहा भाई मुझे बताओ तुमने कहां से सीखी? तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे से कहते हैं, मैंने अपने वालिद मोहतरम हजरत अली से सीखी। अच्छा बताओ, फिर ये 2 भाई आपस में बातें कर रहे हैं, किसके बारे में? अपने नाना जान के बारे में। अच्छा ये बताओ, फिर तुम बताओ, आपको हमारे बाबा जान यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या क्या बताया? कहते मैंने उनसे पूछा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह, कहते मैंने पूछा किससे? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने। हमें बताएं हमारे नाना जान घर में आने जाने का अंदाज क्या होता है? जरा अंदाजा लगाएं। अब घर की बातें शुरू हो गई कि हमारे नाना जान घर में आने जाने का अंदाज क्या होता था। अच्छा, और शक्ल सूरत के बारे में भी बताएं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि मैंने अपने वालिद मोहतरम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब घर में आते तो अपने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये हुजूर का अंदाज था, यानी जब घर में दाखिल होते, घर में आ जाते तो अपने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। नंबर 1 हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत के लिए। मिसाल के तौर पर अगर 6 घंटे घर हैं मिसाल के तौर पर, तो 2 घंटे अल्लाह की इबादत के लिए।
اگلے 2 گھنٹے کس کے لیے؟ فرمایا کہ اگلے 2 گھنٹے، یہ مثال کے طور پر 2 گھنٹے ذکر کر رہا ہوں، یعنی جتنا بھی وقت ہوتا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ اکبر، اور دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج کرتے تھے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا، آٹا گوندھ لیا، حضور آٹا بھی گوندھتے تھے، کانا یا معمول تھا، یہ کانا عربی زبان میں معمول کے لیے استعمال ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر میں آٹا باقاعدہ گوندا کرتے تھے، گھر کی صفائی کرتے، اس حصے کے اندر 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ اللہ کی عبادت، ایک حصے میں کیا کرتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج کے اندر باقاعدہ طور پہ شریک ہوتے، ان کے معاملات میں، کپڑے دھونے میں، صفائی کرنے میں، سارے معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے بچاتے۔ اب اپنے لیے کیا بچاتے؟ مثال کے طور پر اپنے کچھ ذاتی کام ہوتے ہیں بندے کے، اپنی باڈی کے متعلق ہوتے ہیں، یا کچھ سوچنا ہے، یا جو بھی معاملات ہوتے، مگر آپ حیران ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو تیسرا حصہ ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے وقف کر دیتے، اور کن لوگوں پہ توجہ دیتے تھے اس وقت کے اندر؟ خاص لوگوں پہ، عام لوگوں پہ نہیں۔ خاص لوگوں سے مراد وہ صحابہ جو تعلیم کے بارے میں جانتے تھے، آگے لوگوں کو پڑھانا چاہتے تھے، جو کام کرنا چاہتے تھے، یہ حصہ حضور علیہ السلام ان کی تربیت پہ لگاتے تاکہ یہ آگے لوگوں کی تربیت کر سکیں۔ تو یہ اپنے گھر کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کے ساتھ وہاں پر تقسیم تھے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں مشغول ہونے کے لیے، اور تیسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بچاتے تھے، مگر وہ اپنا حصہ بھی حضور علیہ السلام کسے دے دیتے تھے؟ اپنی امت کو عطا فرما دیتے تھے، اور اپنے لیے کوئی وقت بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ مقام کس کو زیادہ دیتے تھے، عزت کس کو زیادہ دیتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دیندار لوگ جو ہوتے تھے سب سے زیادہ عزت ان کو دیا کرتے، یہ نہیں کہ دنیا دار ہے، پیسہ زیادہ ہے تو میں اس کی عزت کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جو دین میں اچھا ہوتا، آقا کریم علیہ السلام اس کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انداز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ باہر جانے سے متعلق میں نے سوال کیا کہ حضور جب اپنے گھر سے باہر جاتے تو انداز کیا ہوتا؟ تو فرمایا اپنی زبان مبارک با مقصد باتوں کے علاوہ بالکل روک کر رکھتے تھے، با مقصد بات کرتے، بے مقصد بات نہیں فرمایا کرتے۔ اگلی بات بڑی زبردست ہے، جب باہر جاتے تو پھر وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، باہر جا کر لوگوں کو آپس میں متنفر نہیں کرتے۔ ابھی کتنی بڑی بات ہے اگر ہم حضور کی اس سیرت پہ عمل کر لیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی بات نہ کی جائے، جوڑنے کی بات کرتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز یہ ہوتا تھا کہ کبھی بھی شر کی بات نہیں کرتے، جب بیٹھتے اور اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے، جب کسی مجلس میں آتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ اگر اندازہ لگائیں کائنات کے آقا ہیں، اگر تو ہم جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر تو مہمان خصوصی کسی جگہ پہ بلائے گئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر حضور علیہ السلام جب لوگ بیٹھے ہوتے پہلے ہی اور دیکھتے کہ بھی آگے جگہ نہیں ہے تو حضور پیچھے بیٹھ جائے، کوئی تکلف نہیں، کوئی انداز نہیں، بس آرام سے پیچھے بیٹھ جایا کرتے تھے، مجلس کے ہر آدمی کا خیال کرتے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا کہ حضور کی بارگاہ میں میں بڑا معزز،
یعنی ہر ایک کو عزت عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی جو مجلس ہوتی تھی اس مجلس میں علم کی بات ہوتی، حوصلے کی بات ہوتی، حیا کی بات ہوتی، امانت کی بات ہوتی، صبر کی بات ہوتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی تھی کہ اونچی اونچی بولنے کی کیفیت وہاں پر نہیں تھی۔ قابل احترام چیزوں پہ عیب نہیں لگایا جاتا، تقوی اور پرہیزگاری میں سارے کے سارے وہاں پر برابر ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب یہ آخری بات پوچھی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم نشینوں کے ساتھ کیسے تھے، ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہتے؟ تو فرمایا کہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ کشادہ روئی، ہنس مکھ، نہایت نرم اور نرم پہلو اختیار کرتے، ترش رویہ نہیں تھا، سخت دل نہیں تھے، نہ شور کرتے، نہ بےہودہ باتیں کرتے، نہ کسی پہ عیب لگاتے، نہ ہی کوئی کنجوسی کا انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا کرتے۔ مسافر کی بات کو اچھے طریقے سے سنتے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے کرتے آخر میں جا کر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم باہر سے آنے والے مسافر کی بول چال یا مانگنے میں زیادتی اور سختی پہ صبر کرتے۔ باہر سے کوئی آیا ہے، کوئی مسافر آیا ہے، اگر اس کی بات اونچی ہو گئی ہے تو جیسے ہمارے یہاں کوئی دیہات میں آ جائے، کوئی باہر سے آ جائے، کسی کی آواز اونچی ہو جائے تو ہم بڑے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی ریڑھی والا آ گیا، کوئی مسافر آ گیا تو بعد ہم سخت رویے اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے، بلکہ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی کر لیتا، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ باہر سے کوئی اوے محمد مجھے دے، ایسے بات، اوے محمد مجھے دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ہوتی تو وہ اس چادر کو کھینچ لیتا، وہ کہتا ہے محمد مجھے دے، یعنی انداز بڑا عجیب سا اختیار کرتا۔ تو کئی موقع ایسے ہوتے صحابہ کرام کا دل کرتا کہ ہم اس کو پکڑ لیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ مسکرانا شروع کر دیتے جب وہ سختی کر رہا ہوتا، یعنی وہ سختی کر رہا ہوتا، حضور مسکرا رہے ہوتے اور ساتھ بڑے پیار سے فرماتے یار مجھے چھوڑے گا تو میں تمہیں کچھ دوں گا، یعنی کوئی سختی نہیں، کوئی وہاں پر ایسی نہیں، مجھے چھوڑے گا تو میں تمہیں کچھ دوں گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اپنی ضرورت کی چیز مانگ رہا ہے تو ضرور اس کی مدد کرو، اور اس انداز کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے کیا کرے گا، قیامت کے دن تمہارے پاؤں ڈگمگائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں یہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ سارا کا سارا آج ہم نے مختصر انداز میں، بہت ساری روایات ہیں حضور کے حسن کے بارے میں، آقا کریم علیہ السلام کی بول چال، چلنا اٹھنا بیٹھنا، جسم کی کیفیات کے بارے میں خود سیکھنے کی کوشش کی، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق مصطفیٰ کی ایسی دولت عطا فرما دے کہ جو انداز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے چال ڈھال کے اختیار کیے ہیں، بالکل اسی انداز کے ساتھ اللہ ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔